آج اگر ہم جائزہ لیں تو دین کے معنی طریقے زندگی کے ہیں، تو طریقے زندگی میں بنیادی طور سے 4 شعبے آتے ہیں، اور اسلام نے بھی ان 4 شعبوں کی حیثیت سے اہل ایمان کو تعلیم دی ہے۔ پہلا شعبہ ہے عقائد۔ کسی بھی زندگی کا زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے جس شعبے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے عقائد کا شعبہ، کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا نظریہ کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے۔ اور دوسرا شعبہ ہے انہی عقائد کی حفاظت کے لیے، اس کی برقراری کے لیے عبادات کا شعبہ، ورنہ عقیدہ صرف عقیدے کی تک محدود رہے اور اس کے ساتھ عبادات کا کوئی عملی نظام نہ ہو، کوئی عملی ڈھانچہ نہ ہو، تو عقیدہ وہ زیادہ دنوں تک ذہن و دماغ میں باقی نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے دوسرا شعبہ ہے عبادات کا، اور تیسرا شعبہ ہے معاملات کا، اور چوتھا شعبہ ہے سیاسیات کا، سیاست کا۔ اور یہ 4 شعبے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن اس کی بنیاد ہے عقائد پر۔ عقیدہ لفظ عقدتن سے بنا ہے، اور عقدتن کے معنی گرہ اور گاٹھ کے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنی گروہ کو، اپنی گاٹھوں کو پورا کرو، جو عہد پیمان تم نے کیا ہے اس کو پورا کرو۔ نکاح کی مجلس کو عام طور سے عقد کی مجلس اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ایک گرہ بڑھتی ہے، گانٹھ لگتی ہے۔ ایک شخص بحیثیت شوہر کے کچھ ذمہ داریاں قبول کرتا ہے، بحیثیت بیوی کے کچھ ذمہ داریاں قبول کرتی ہے، اس لیے اس بندھن کو بھی عقد کی مجلس کہتے ہیں۔ عقد گانٹھ اور گرہ کو کہتے ہیں۔ گانٹھ کمزور ہونے والی چیز کو نہیں کہتے، گانٹھ ٹوٹنے والی چیز کو نہیں کہتے۔ یہ گانٹھ ہے جو میں نے بھی دستی پر لگائی ہے، اگر اس کو کوئی کھینچے اور کھینچ کر اس کو الگ کرنے کی کوشش کرے تو گانٹھ کمزور ہونے کی بجائے اور زیادہ مضبوط ہو جائے گی، اور زیادہ اس کی طاقت اور قوت غالب آ گئی تو یہ دستی ٹوٹ سکتی ہے، رسی ٹوٹ سکتی ہے، لیکن گانٹھ کی جگہ سے نہیں ٹوٹے گی، گرہ کی جگہ سے یہ رسی دستی نہیں ٹوٹے گی، بازو سے ٹوٹے گی۔ کیوں؟ یہ گانٹھ اور گرہ کی جگہ پر اس کی جو طاقت ہے وہ دگنا تگنا ہوگا۔ اور یہی تعریف اہل اسلام نے پیش کی ہے کہ جب انہوں نے اللہ سے گرہ باندھی ہے، اسلام سے انہوں نے گرہ لگائی ہے، اور پھر اسلام کے دشمنوں نے، باطل پرستوں نے کھینچ کر ان کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے، تو وہ الگ تو نہیں ہوئے، البتہ اور مضبوط ہوئے۔ حضرت خباب بن عرب، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جہل نے، ابو لہب نے الگ کرنے کی کوشش کی تو الگ کرنے میں کامیابی ان کو نہیں ملی، بلکہ مزید وہ اسلام میں مضبوط ہو گئے۔ اور پھر اور زیادہ کسی نے اگر کھینچنے کی کوشش کی ہے تو ان کے سر تو تن سے جدا ہوئے، لیکن گرہ اور گانٹھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو باندھی تھی، اسلام سے جو باندھی تھی، وہ گانٹھ کمزور نہیں ہوئی، وہ گانٹھ نہیں ٹوٹی، اور اس دنیا سے رخصت فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئے۔ اب عقائد کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں، یہ جو 4 شعبے آتے ہیں اور موجودہ مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے، تو یقیناً عقائد میں ہم یوں کہہ سکتے کہ بحیثیت مجموعی کس قدر کمزوریاں تو ہے، لیکن پھر بھی عقائد میں بہت دوسری چیزیں، غیر اسلامی چیزیں اس میں شامل نہیں ہیں، اور جہاں شامل ہوئی تو علماء اکرام نے اس کا رد بھی کیا ہے۔ دوسرا شعبہ ہے عبادات کا شعبہ۔ عبادات کے شعبے بھی ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ابھی امت مسلمہ نے دین اسلام کو مکمل حیثیت سے قبول کیا ہے، علمی لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے، کہ نماز بھی ضروری ہے، روزہ بھی ضروری ہے، حج بھی ضروری ہے، زکوٰۃ بھی ضروری ہے۔ تو ہم یوں کہہ سکتے کہ امت مسلمہ نے علم کے لحاظ سے اور ایمان کے لحاظ سے عبادات کو تسلیم کیا ہے، قبول کیا ہے۔ اس میں قرآن حدیث کے علاوہ کسی اور کی رہنمائی نہیں چل سکتی، کسی اور کی بات نہیں چل سکتی۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی بر صغیر میں نماز پڑھنے والوں کا جو تناسب ہے وہ 10% ہے۔ عرب میں تناسب کچھ زیادہ آتا ہے، جو وہاں لوگ جاتے ہیں تو 40-50% تک کا بھی آ جاتا ہے، لیکن بر صغیر ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں 5 وقتہ نمازیوں کا جو تناسب ہے عملی لحاظ سے وہ 10% ہے۔ 90% مسلمان نماز کو فرض ماننے کے باوجود، اور نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج میں اللہ اور اس کے رسول کا اور کوئی طریقہ نہیں چلتا، یہ ماننے کے باوجود بھی ادا کرنے سے وہ کافر ہے۔ 90% ادا نہیں کرتے، 10% ادا کرتے ہیں۔
جہاں تک کہ معاملات کے شعبے کی بات ہے تو معاملات کے شعبے میں ابھی ہمارا جو مرد ہے، امت مسلمہ کا جو مرد ہے، وہ یہ کہ ہم نے نیم حیثیت سے اس میں اسلام کو قبول کیا۔ نیم حیثیت کہتے ہیں ادھوری حیثیت، کہ نکاح میں کچھ باتیں اسلام کی چلیں گی، کچھ باتیں خاندان کی چلیں گی، کچھ باتیں رسم و رواج کی چلیں گی، ہندوستانی تہذیب کی چلیں گی۔ تجارت میں بھی ہم نے اسلام کو بھی نیم حیثیت سے قبول کیا کہ کچھ باتیں تجارت میں اسلام کی چلیں گی، لیکن سب کی سب باتیں نہیں چلیں گی۔ اسی طرح سے اور معاملات زندگی، لیکن ایک اہم شعبہ جو تمام شعبوں پر اثر انداز ہوتا ہے، اور وہ جو کسی نے کہا کہ الناس علی ملوک دینہم، کہ عام طور سے لوگ اپنے بادشاہوں کے، لیڈروں کے، سرداروں کے دین کے طریقے کے تابع اور پابند ہوتے ہیں۔ تو اس شعبے میں امت مسلمہ نے ابھی دین کو قبول نہیں کیا۔ دین اسلام کی رہنمائی کو امت مسلمہ نے مجموعی لحاظ سے سیاست کے شعبے میں قبول نہیں کیا، اور قبول نہیں کرنے کی دلیل یہ کہ سیاست، کون سی سیاست حلال ہے، کون سی سیاست حرام ہے، سیاست میں کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، تو پوچھنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ نماز کس طرح کی، ایک شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو نماز کا علم حاصل کرتا ہے، ایک شخص حج ادا کرنا چاہ رہا ہے اگرچہ وہ بے دین ہوگا لیکن اپنی مرضی سے حج نہیں کرتا، ایک شخص روزہ رکھنا چاہ رہا ہے لیکن روزے کے احکام مسائل معلوم کرتا ہے، لیکن یہ معاملہ بڑا عجیب ہے کہ وہی مسلمان سیاست پہ آنا چاہتا ہے اور آ جاتا ہے، لیکن محلے کے امام صاحب سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، شہر کے مفتی صاحب سے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس نے قبول ہی نہیں کیا، اس نے اسلام اور قرآن حدیث کی رہنمائی کو، دین کو، کہ سیاست میں بھی ہمارے دین نے، قرآن حدیث نے ہماری رہنمائی کی ہے، تو اس نے قبول ہی نہیں کیا۔ جب قبول نہیں کیا تو ظاہر بات ہے جن شعبوں میں امت مسلمہ نے اسلام کو پورے طور سے قبول نہیں کیا تو علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ، اس کا علاج مجھ پر بھی زیادہ عائد ہوتا ہے، آپ پر بھی عائد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ امت مسلمہ نے تعلیم و تربیت کے سلسلے میں مجھ کو بھی ایک ڈاکٹر تسلیم کیا ہے، ڈاکٹر علاج کرنے والوں کو کہتے رہو، آپ کو بھی ڈاکٹر تسلیم کیا ہے، معالج تسلیم کیا ہے، کہ آپ کے پاس وہ آتے ہیں تو آپ کی بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم امت مسلمہ کے سامنے خصوصیت کے ساتھ یہ بات پیش کریں کہ دین اسلام یہ طریقے زندگی کا نام ہے، اور زندگی کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی گوشے میں آزاد نہیں ہے، اور پھر اس سلسلے میں کریلا نیم چڑھا جسے کہا جاتا ہے کہ ایک تو امت مسلمہ نے اسلام کی سیاسی رہنمائی کو قبول نہیں کیا، اور دوسرا یہ کہ اور متضاد دین میں سیاست کی اہمیت ہے، دین میں سیاست کی اہمیت ہے، دین میں حکومت کی اہمیت ہے۔ بے ترتیب بات ہے یہ جو کہی جا رہی ہے، الٹی بات ہے، یہ بات اسلام نے نہیں کہی۔ سیاست میں، حکومت میں دین ضروری ہے، بظاہر یہ الفاظ کا ہے پھر ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے کہ اسلام نے جس بات کی تعلیم دی کہ سیاست اور حکومت میں دین ضروری ہے، سیاست اور حکومت کی اہمیت کی تحریک چلانے کی ضرورت نہیں پڑی، پہلے بھی نہیں چلی اور آج بھی نہیں پڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ جن چیزوں کا تعلق انسان کی ضروریات زندگی سے تو اس کی تحریک نہیں چلانی پڑتی۔ پیشاب اور پاخانہ کرنا یہ انسانی ضرورت بھی ہے، دین و ایمان کا تقاضا ہے، لیکن کیا اس کی تحریک چلانی پڑی کہ جن لوگوں کو پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی تم نے پیشاب کرنا چاہیے، جن لوگوں کو پاخانے کی ضرورت ہے انہیں پاخانہ کرنا چاہیے، جن لوگوں کو کھانے کی ضرورت ہے ان کو کھانا کھانا چاہیے، یہ تحریک نہیں چلانی پڑتی۔ مکان بنانا دین و ایمان کا تقاضا ہے، ضروریات زندگی کا تقاضا ہے، تو کیا مکانات بنانے کی تحریک چلانی پڑی؟ تحریک نہیں چلانی پڑتی۔ تو سیاست اور حکومت کی تحریک نہیں چلانی پڑتی، ہاں سیاست اور حکومت میں دین لانے کی تحریک چلانی پڑتی ہے۔ پیشاب اور پاخانے کے عمل کی تحریک نہیں چلانی پڑتی، پیشاب اور پاخانے میں دین آنا چاہیے کہ ہمارے پیشاب کرنے کا طریقہ، پاخانے کا طریقہ وہ دین کے مطابق ہو، ہمارے کھانا کھانے کا عمل وہ دین کے مطابق ہو۔ تو جس تحریک چلانے کی ضرورت تھی میدان سیاست میں اور سیاست کے شعبے میں، وہ یہ کہ سیاست اور حکومت میں دین ضروری ہے،
بغیر دین کے، بغیر قرآن حدیث کے کسی مسلمان کی سیاست صحیح نہیں ہو سکتی، درست نہیں ہو سکتی۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں سے، اپنے علماء ساتھیوں سے، وہ شعر علامہ اقبال نے جو سیاست اور حکومت میں دین کی اہمیت سے تعلق رکھتا ہے، اس کو سیاست اور حکومت کی اہمیت میں پیش کرتے ہیں۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز۔ تو یہ شعر پڑھتے ہیں سیاست اور حکومت کی اہمیت میں۔ جلال بادشاہی وہ سیاست ہے نا، جمہوری تماشا وہ بھی سیاست ہے نا۔ اور آج اگر علامہ اقبال کے جیسا کوئی جہادیدہ ہوتا تو اس میں ترمیم کیوں کرتا؟ کیا وہ تماشے کی حقیقت ہوتی ہے لیکن ڈرامے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، تو جمہوریت کو ڈرامہ کہتا۔ جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری ڈرامہ ہو یا تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے۔ دین کی طرف توجہ دلائی علامہ اقبال نے کہ جب دین جدا ہو جاتا ہے سیاست سے، جب جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز خان، وہ بھی سیاسی حکمراں تھا نا۔ تو آج ہم کو بھی اپنے آپ پر یہ بات واضح کرنے کی ضرورت ہے، امت پر بھی واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح سے عبادات میں ہم اسلام کے تابع اور پابند ہیں اور اللہ اس کے رسول کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ ہم قبول نہیں کر سکتے، تو اسی طرح سے سیاست میں بھی ہم کوئی دوسرا طریقہ قبول نہیں کر سکتے۔ ہم سے پہلے کی امت مسلمہ کی تاریخ جو بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تاریخ قرآن مجید میں پیش کی، کیوں پیش کی ہے؟ وہ بھی زوال سے گزری ہے، وہ بھی پستی سے گزری ہے، وہ بھی بگاڑ سے گزری ہے۔ اور جب بگاڑ سے گزری تو اس کے بگاڑ کے پستی کے کیا اسباب تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ صرف میں آج اس مجلس میں بنی اسرائیل کی تباہی بربادی کا ایک ہی سبب جو آج امت مسلمہ میں آ گیا، اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو کتاب کر کے کہا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب۔ کیا تم کتاب کی بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، بعض کو مانتے ہو؟ جو باتیں عقائد سے تعلق رکھتی تھی، عبادات سے تعلق رکھتی تھی، انفرادی زندگی سے تعلق رکھتی تھی، تو بنی اسرائیل ان کو مانتے تھے۔ یہود و نصارہ یہ دونوں قومیں مانتی تھی، لیکن خاص طور سے وہ باتیں اور قرآن میں جو توریت اور انجیل کی وہ تعلیمات جو سیاست کی رہنمائی سے تعلق رکھتی تھی تو ان کو نظر انداز کر دیتی تھی، تو اللہ کی بھی سزا ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے سزا دی بنی اسرائیل کو؟ اور آج بدقسمتی سے وہی سزا امت مسلمہ عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر ہم بھگت رہے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، آج ہم نے بھی قرآن مجید کے متعلق وہی رویہ اختیار کر لیا کہ قرآن مجید کی باتیں تو ہمیں قابل قبول ہے، عقائد کے شعبے میں، عبادات کے شعبے میں اور کچھ حد تک معاملات کے شعبے میں، لیکن خاص طور سے سیاست کے شعبے میں ہمیں منظور نہیں، امت مسلمہ نے مسترد کر دیا۔ چنانچہ عالمی جائزہ لے لیجئے کہ آج عالمی سطح پر میدان سیاست میں جو قوم سب سے زیادہ بے بس ہے، لاچار ہے، کمزور ہے، تو وہ یہودی قوم نہیں ہے جس کی آبادی 5% سے بھی کم ہے، وہ عیسائی قوم نہیں ہے، وہ یہ برے صغیر کی ہندو قوم نہیں ہے، کوئی اور قوم نہیں ہے، وہ ہے قوم مسلم، امت مسلمہ۔ کیوں؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے۔ کیوں سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا اس شعبے میں؟ اس لیے سب سے زیادہ ذلیل و رسوا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے اسلام کو نظر انداز اگر کیا ہے، قرآن حدیث کی رہنمائی کو نظر انداز کیا ہے، تو وہ شعبے سیاست میں کیا ہے۔ تو یہ جو سب سے ہمارا بڑا مرد ہے اور برسوں سے چل رہا ہے، ہاں 12 صدیوں تک کس حد تک اس میں اتنی کمی نہیں تھی۔ یہ 200-250 سال سے جو سیاسی غلامی میں ہم آئے ہیں تو اس وجہ سے آئے ہیں کہ دین میں سیاست کی اہمیت ہے، دین میں حکومت کی اہمیت ہے، تو کسی نے کمیونزم کا دامن تھاما، کسی نے جمہوریت کا دامن تھاما، کسی نے کانگریس کا دامن تھاما، کسی نے مسلم لیگ کا دامن تھاما، لیکن کون ہے اس کے قصوروار؟ یہ دعوت دینے والے، تحریک چلانے والے کہ دین میں سیاست کی اہمیت ہے، دین میں حکومت کی اہمیت ہے۔ اگر ہم یہ تحریک چلاتے کہ سیاست میں دین کی اہمیت ہے، حکومت میں دین کی اہمیت ہے،
تو کسی پنج وقتہ نمازی کے ووٹ بے نمازی کو نہیں ملتے، بے دین کو نہیں ملتے، ایک شرابی کو نہیں ملتے، ایک زانی کو نہیں ملتے، ایک باطل پارٹی گمراہ پارٹی کے تہجد گزاروں کے ووٹ نہیں ملتے نا، لیکن لائن لگا لگا کر مل رہے ہیں، صفے لگا لگا کر مل رہے ہیں۔